سا ادھر تھوڑا نیچے کر دیں اس کو ذرا. ہاں آپ صحیح. شروع کر دیں. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورتل القرآن ترتيلا. آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہاں پر ابھی قرآن مجید کا ختم کیا ہے. یہ پنکھا اگر بند کر دیں تو اچھا ہے, اس کا شور زیادہ ہے. یا اس کی سن لیں یا ہماری سن لیں. آج کل جو پنکھے آ رہے ہیں نا ان میں ہوا کم ہے, پنکھا زیادہ ہوتا ہے, اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ سب حضرات نے یہاں قرآن مجید کا ختم کیا ہے. یہ جو ہم تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں اس کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے. یہود و نصارہ انہوں نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی, اس لیے کہ ان کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی. اگر یہود و نصارہ کے پاس تراویح کی نماز ہوتی, سال میں ایک مرتبہ وہ اپنی کتابوں کا ختم کرتے, تو آج تورات اور انجیل میں تحریف نہ ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگ تھوڑی سی گردن ہلائیں گے, ہاں ہوں کریں گے, تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہودی اور عیسائی جو آج تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, یہ وہی انجیل ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کو اطمینان نہیں ہے. اگر کوئی یہودی یا عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ یہ وہی تورات ہے, وہی انجیل ہے, تو آپ اس کو بتاؤ کہ پھر یہ اس کے درجنوں نسخے کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تورات میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, دوسری تورات میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. پھر تورات اور انجیل کی کتابوں میں مصنف کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. مصنف تو سمجھتے ہیں نا, کتاب لکھنے والا, رائٹر, کہ یہ کتاب لکھی کس نے. آپ کہیں بازار سے تورات خریدیں تو اس کے اوپر رائٹر کا نام ہوگا, لکھنے والے کا نام ہوگا کہ یہ کس کی تصنیف ہے. آپ ہندوؤں کی آسمانی کتاب کو اگر کہیں سے خریدیں, ہندوؤں کی آسمانی کتاب, تو اس کتاب کے پیچھے کتاب لکھنے والے کا نام ہوگا. آپ سکھوں کی آسمانی کتاب, سکھوں کی جو ان کی مذہبی کتاب ہے, وہ کتاب اگر بازار سے خریدیں گے تو اس کتاب کے اوپر بھی مصنف کا اور رائٹر کا نام لکھا ہوگا. لیکن آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی قرآن خرید لیں, سعودی عرب سے خریدیں یا امریکہ سے خریدیں, جاپان سے خریدیں یا کٹی پہاڑی سے خریدیں, تو کہیں بھی قرآن کے اوپر مصنف کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ اسے کسی انسان نے وضع نہیں کیا, تحریر نہیں کیا, کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا. چھاپا تو انسانوں نے ہے, مگر اصل جو کتاب ہے وہ لکھنے والے انسان نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو آسمان سے کتاب نازل کی وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے.
اور صرف اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کے علاوہ اللہ نے کسی اور کتاب کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی۔ اب اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا اور کیوں کیا، یہ دو باتیں انشاءاللہ میں آج کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انتظام کیسے کیا اور اللہ نے اتنا زبردست انتظام کیوں کیا، باقی کتابوں میں کیوں تحریف کر دی، اس کتاب میں اللہ نے تحریف کیوں نہیں ہونے دی، انتظام کیسے کیا، کیسے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ سمجھ رہے بھائی بات کو؟ وما تخطہ بیمینک، قرآن میں خود لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی کوئی لکیر، کوئی الف اور با اور تا نہیں لکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبانی یاد کرنا شروع کیا، زبانی۔ اور اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تہجد میں آپ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے، تو صحابہ بھی ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے ہوتا چلا گیا، یاد ہوتا چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان المبارک میں رات میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا پورا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی حافظ ہوتا ہے نا، وہ منزل سناتا ہے کسی کو، حافظ ہوتا ہے کسی کو بٹھاتا ہے کہ میں سناؤں گا تم سنو، میری غلطیاں نکالو، تو اس طرح دور ہوتا ہے، دور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رمضان میں دور کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی خاص طور پر حفاظت کے لیے ایک دن یہ اہتمام کیا کہ رمضان کی رات میں مسجد نبوی تشریف لائے اور تراویح کی نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی نماز تھی تراویح کی۔ مسجد اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں، گھر میں لوگ نہیں آتے اتنے۔ صحابہ کو پہلی رات میں جب علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جیسے ہی اطلاع ملی ہے صحابہ سارے مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوب لمبی رکعتیں پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی اس میں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، تو جن کو پہلے دن اطلاع نہیں تھی ان کو دوسرے دن بھی اطلاع ہو گئی، ان کو دوسرے دن اطلاع ہو گئی، تو دوسرے دن کا جو مجمع تھا وہ پہلے دن سے بھی زیادہ تھا۔ خبریں پھیلتی ہیں نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد آئے تھے، آہستہ آہستہ ایک کان سے دوسرے کان۔ اس زمانے میں واٹس ایپ، فیس بک اور اخبار اور یہ مس کالوں کا رواج نہیں تھا، لوگ خود جا کے کسی کے گھر جا کے اطلاع دیا کرتے تھے، تو خبر بھی پکی اور ڈھکی ہوتی تھی۔ دوسرے دن جو مجمع اکٹھا ہوا وہ پہلے دن سے بھی زیادہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں سارے کیوں جمع ہوئے ہیں اور کیوں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے تو دیکھا کہ مجمع دوسرے دن سے بھی زیادہ ہے، ایسے گویا پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو عبادت پہ بہت حریص تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مصلی پہ کھڑے ہوں اور ہم آپ کے پیچھے موجود نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ شوق کہ اتنی مضبوطی سے تم یہ کام کر رہے ہو، یہ شوق دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے۔ مطلب یہ بتا دیا کہ اب جس نے یہ نماز پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھے گا؟ اپنے گھر میں پڑھے گا۔ میں اپنے گھر میں، تم اپنے گھر میں، لیکن اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں امت میں اس نماز کو فروغ دینا چاہتا ہوں،
لیکن ایک وجہ سے میں نے چھوڑ دی کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ نے اس سنت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ مسجدوں میں آتے رہے اور جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تھا وہ کسی حافظ کو امام بناتے اور اس کے پیچھے نماز شروع کر دیتے۔ جہاں سے بات سمجھ میں آنا ختم ہو جائے نا تو مجھے بتا دیں کہ مولوی صاحب یہاں تک بات آ گئی ہے سمجھ میں، اس کے آگے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ سونا وغیرہ نہیں شروع کر دیں، کیونکہ مولوی صاحب کی بات جو ہے نا 10 منٹ تک لوگ جاگ کے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جس قاری کی آواز اچھی ہے، قاری تو بہت سارے ہوتے ہیں، کسی کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بیچارہ ایسے پڑھتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یعلمون تعلمون کے علاوہ۔ تو جس کی آواز اچھی ہوتی لوگ اس کو آگے کر دیتے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5-6 قاریوں کی آوازیں اچھی ہیں، لیکن آپ کو اس والے کی اچھی لگ رہی ہے، اس کی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور دوسرے والے کو اس کی اچھی لگ رہی ہے، اس کی اچھی نہیں لگ رہی۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، ایک ہی چیز ہر ایک کو پسند نہیں آتی، ایک کو وہ والی چیز پسند آ رہی ہے اور دوسرے کو دوسری چیز پسند آ رہی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، 4 آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں ایک امام کے پیچھے، صحیح ہے، 4 آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں دوسرے امام کے پیچھے، 4 آدمی اس کونے میں کہ بھئی تو ایسا کر، تو ادھر آ جا، تو ہمیں پڑھا دے، تیری آواز اچھی ہے، تو اچھا پڑھتا ہے، تو ادھر آ جا۔ ایسے کئی جماعتیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں۔ حضرت ابو بکر کے جب دور خلافت آیا تو اس طرح کئی جماعتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ بولو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے چلے گئے تھے۔ اب یہ کتنی رکعتیں ہوتی تھیں اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہو رہی تھی یہ کتنی رکعتیں تھیں اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جماعتیں ہو رہی تھیں اور کئی جماعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بھی اسی طرح سے ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اتنی جماعتیں ایک مسجد میں تقسیم ہو رہے ہو، تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے امت کا اتحاد ٹوٹتا ہے نا۔ سفید پگڑی والوں کی ادھر ہو رہی ہے، گرین والوں کی ادھر ہو رہی ہے، ٹانگیں چوڑی کرنے والوں کی ادھر ہو رہی ہے، ٹانگیں پتلی کرنے والوں کی ادھر ہو رہی ہے، زور سے آمین والوں کی ادھر ہو رہی ہے، آہستہ آمین والوں کی۔ تو اس سے غیر مسلم کیا دیکھے گا؟ بولے گا یہ ایک آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے نا، یہ ہماری کیا اصلاح کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے بولا کہ یہ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کیا ہوگی، اس سے کم ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں ایک جماعت ہو اور لوگ نماز کو قائم کریں، یہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بتا رہا ہوں، تو پھر ایک امام ہونا چاہیے، ایک امام۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور قاریوں میں سے تھے، بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان سے خود کہتے تھے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کا اچھا پڑھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو قرآن اچھا پڑھنے اور اچھا سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ بچپن میں اگر بچے کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا دیا اور کسی اچھے قاری کے پاس بٹھا دیا تو بہت اچھا پڑھے گا، لیکن اگر بچپن میں نہیں سیکھا تو پھر بڑے ہونے کے بعد وہ بہت اچھا تو دور کی بات، اچھا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بڑھاپے میں قرآن سیکھنے کی کوشش کی، اچھی بات ہے، سیکھنا تو جب اللہ توفیق دے، لیکن ان سے سین نکلتا ہی نہیں تھا کیونکہ آگے کے دانت گر گئے تھے۔ اب وہ شین بولتے تھے، بسم اللہ بولتے تھے، بسم اللہ۔ وہ بیچارے قاری صاحب محنت کر کر کے تھک گئے، لیکن ان کا بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ نہیں بنا۔ تو اگر بسم اللہ بولنا ہے تو بچپن میں اگر بسم اللہ بول دیا تو بڑھاپے تک بولتا رہے گا، اور اگر بچپن میں نہیں بولا تو پھر بڑھاپے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اب ان کو دیکھ کے لوگ بسم اللہ کہتے تھے. جیسے امام صاحب مصلی پہ آتے نا تو وہ کہتے تھے بسم اللہ، یعنی مطلب یہ کہ چلو بھی کھڑے ہو جاؤ. تو اب جیسے ہی وہ امام مصلی پہ آتے تو پیچھے سے لوگ آواز مارتے بسم اللہ، چلو بھی کھڑے ہو جاؤ مصلی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا سب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کو حکم دیا 20 رکعتیں پڑھانے کا. سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو یہ بنیاد کس نے رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کو اس ترتیب پہ لانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح شروع ہو چکی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور یاد رکھیں یہ ایسے نہیں پڑھا جاتا تھا جیسے ہم پڑھتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں مکمل. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کرتے تھے اور سحری کے وقت تک پڑھتے رہتے تھے. اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں کہ بعض مرتبہ یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ سحری کھانے کے لیے جب اپنے گھر جاتے تھے تو لاٹھی کے سہارے ان کو چلنا پڑتا تھا. ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ختم ہو جایا کرتی تھی. اتنے زیادہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. ایک قرآن نہیں ہوتا تھا ختم، کئی قرآن ختم ہوتے تھے رمضان میں. اتنی لمبی لمبی رکعتیں. ان کی فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، ہماری تو فجر بھی 10 منٹ میں مکمل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو خلفائے راشدین جب فجر پڑھاتے تھے تو اول وقت میں فجر شروع کرتے تھے اور سلام اس وقت پھیرتے تھے جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا تھا. تو آج تو ہم لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ نمازوں کے ساشے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ایک کسی چیز کی اصل پیکنگ ہوتی ہے، نیڈو کی ایک اصل پیکنگ ہے، آج کل اس کے ساشے بھی آ رہے ہیں 5-5 روپے والے. ایک پتی کا ڈبہ ہوتا ہے بڑا والا، تو اس کے ساشے بھی آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ نمازوں کو سمیٹتے سمیٹتے 5-5 10-10 منٹ کی نمازیں ہماری ہو گئی. یہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی فجر اتنی لمبی ہوتی تھی. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عثمان کے پیچھے سورہ یوسف کو زبانی یاد کر لیا. فجر میں وہ پوری سورہ یوسف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آرڈر جاری کیا ہے، حکم جاری کیا، تو رمضان میں مسجد نبوی نمازیوں سے بھر جاتی تھی. آگے مرد کھڑے ہوتے تھے، پیچھے خواتین کھڑی ہوتی تھی. اب یہ اطلاع لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ کہ بھئی حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے ساری جماعتیں ختم کر کے ایک جماعت. تو اور مسجدوں میں، مکہ میں، حرم میں اور جہاں جہاں کئی کئی جماعتیں ہو رہی تھیں، سب نے ساری جماعتیں ختم کر کے ایک امام. وہ دن اور آج کا دن مسجد نبوی میں ایک رمضان بھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا. مسجد حرام میں اس وقت سے لے کے آج تک بیت اللہ میں تراویح کا ناغہ نہیں ہوا. اب تک ہوتی چلی آ رہی. اور اس وقت جو قرآن پڑھا گیا، بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ، جو قرآن پڑھا گیا اس وقت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھایا لوگوں کو اور وہاں قاریوں نے سنا، وہی قرآن آج بھی آپ کی اس کٹی پہاڑی کی مسجد میں پڑھا گیا ہے اور سنا گیا ہے. ذرہ برابر بھی اس میں اور آج کے قرآن میں فرق نہیں ہے. ایسے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے کیونکہ ہر سال پڑھا جا رہا ہے. سینکڑوں سنتے تھے، پھر سینکڑوں سے ہزاروں ہوئے، ہزاروں سے لاکھوں ہوئے. پھر وہ خطوط بھیجے صحابہ کرام نے کوفہ کی طرف، بصرہ کی طرف، دمشق کی طرف، جہاں جہاں اسلامی مملکتیں پھیل چکی تھیں. بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، سندھ میں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہو چکی تھی، اور ٹھٹھا فتح ہو چکا تھا، اور ملتان فتح ہو چکا تھا، اور جناب بخارا اور ترمذ اور سمرقند. دنیا میں جہاں جہاں اسلام پھیل رہا تھا، اور اتنا پھیل چکا تھا اسلام کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ آسمان پہ بارش کے بادل کو دیکھ کر کہا
کہ اے بادل تو یہاں نہ برس، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو دنیا میں جہاں بھی برسے گا اس سے جو پیداوار اگے گی اس پیداوار کا ٹیکس میرے پاس ہی آئے گا، اس پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدن میرے پاس ہی آئے گی۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی مملکتیں پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور سب میں رمضان میں تراویح کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ تو جو قرآن مسجد نبوی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور صحابہ نے سنا، وہی قرآن آج بھی مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ اگر اس کی خلاف کہیں بھی ہوتا تو مسلمان تلواریں نکال لیتے اور امام کو ہٹا دیتے مصلی سے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، پہلے سینکڑوں لوگ پڑھتے تھے، پوری دنیا میں جب یہ شروع ہوئی ہے تراویح کی نماز تو سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں، اور لاکھوں سے کروڑوں، اب کروڑوں سے اربوں میں بات آ گئی ہے، لہذا اب اس میں تحریف کا امکان ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا سیل پیک، آپ نے اس کو بند کیا ڈبے کے اندر اور اس کو سیل کر دیا اور اس پہ کمپنی کی مہر لگا دی، اب یہ تبدیلی سے اب اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اب اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آج بھی حرم کے اندر آپ دیکھیں ایک امام کھڑا ہوتا ہے، اس کے گرد گول دائرے میں لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے دوسری صف، پھر تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، کئی لاکھ لوگ کھڑے ہو کر قرآن مجید کو وہاں حرم میں سنتے ہیں، اور وہ کئی لاکھ کی ویڈیو دیکھنے والے، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر دیکھنے والے وہ کئی کروڑ ہوتے ہیں اور اربوں میں بات پہنچتی ہے، وہ سارے سن رہے ہیں۔ مجال ہے کوئی ایک بھی اعتراض کرے کہ امام صاحب نے یہاں زبر غلط پڑھا ہے اور یہاں زیر میرے پاس جو قرآن ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے مسلمان اس قرآن کے قرآن ہونے پر متفق ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز پہ متفق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آپس کا جو اختلاف ہے نا، کسی نے پوچھا نا کہ یہ مولوی لوگ کس چیز پر متفق ہیں، لوگ بیزار آ جاتے ہیں نا، وہ مولوی کچھ کہتا ہے یہ والا مولوی، وہ کہتا ہے ہری پگڑی پہنو، وہ کہتا ہے سفید پگڑی پہنو۔ میں ابھی حرم شریف میں تھا، عمرہ کرنے گیا ہوں الحمدللہ رمضان میں، تو وہاں ایک صومالیہ کا عربی بیٹھا ہوا، صومالیہ کا، تو میری پگڑی دیکھ کر اس نے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ عربی میں ٹوٹی پھوٹی بات چیت ہو رہی ہے، کہہ رہے گرین کے وائٹ، عربی میں پوچھ رہے، لفظ اس نے انگلش کا استعمال کیا، گرین ہم وائٹ، یعنی کیا مطلب تھا؟ گرین چینل سے تعلق ہے یا؟ آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی جب میرے سر پہ سفید پگڑی ہے تو اس نے یہ کیوں پوچھا کہ گرین یا وائٹ؟ اس کو تو پتا ہونا چاہیے اس کا چینل کون سا ہے، وائٹ ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ وہاں جا کے گرین والے بھی تھوڑے دنوں کے لیے وائٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ، وہاں جو ہے نا حکومت سعودیہ کا ڈنڈا وہ اتنا سخت ہے کہ وہاں گرین گرین رہتا نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کیا بن جاؤ؟ دیوبندی بن جاؤ، چلے گا، پھر واپس آئیں گے پھر گرین دوبارہ سے گرین ہو جائیں گے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ گرین میں سے ہیں یا وائٹ میں سے؟ اس صومالیہ والے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، یہ دھڑے چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں وائٹ میں سے ہوں، تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ گرین ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ گرین سے کیا ہو جاتا ہے اگر گرین ہوتا؟ تو وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ناچنے لگا، مطاف میں بیت اللہ کے سامنے، کہہ رہے گرین والے ایسے ناچتے ہیں، ایسے قوالی پڑھتے ہیں اپنے خیال کے مطابق اس کے، تو یعنی وہ قوالی پڑھتے ہیں، وہ نعتیں پڑھ کے اس طرح سے جھومتے ہیں۔ ناچنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خوفا نخواستہ کوئی گلوکاروں کی طرح ناچتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا سا ہل رہا تھا کہ بھائی وہ قوالی پڑھتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو پاکستان کی شہرت کہاں کہاں دنیا میں چلی گئی ہے، کہاں کہاں اتنے فرقے ہیں، اتنے فرقے یہاں پہ، اتنے فرقے کسی بات میں اتفاق نہیں کرتے۔ ایک لوگ کہتے ہیں ادھر مسئلہ پوچھا تو وہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھا تو کچھ اور جواب دے رہے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھا تو کچھ اور جواب دے رہے ہیں۔ تو اتنے اختلافات، کسی چیز میں اتفاق نہیں ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ چاہے گرین والا ہو قرآن وہی پڑھے گا جو وائٹ والا پڑھے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹانگیں چوڑی کرنے والا ہو قرآن وہی پڑھے گا جو ٹانگیں پتلی کرنے والا پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟
رافضی ہو وہ بھی وہی قرآن پڑھے گا جو اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں قرآن مجید میں لڑنے کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. یعنی یہ کام اللہ نے نہ علماء کے حوالے کیا اور نہ عوام کے حوالے. اللہ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہے نا، اس کو سیل پیک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے کہ اس میں اب تمہارے لیے لڑائی کا آپشن ہی ختم ہو گیا ہے. ایسا محفوظ کر دیا اس کو، لڑائی کا تصور ختم کر دیا. پھر اس کو لکھوایا، پھر اس کو کتابوں کی شکل میں شائع کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد بھی کرتے تھے، کرواتے بھی تھے، اور قرآن مجید تختیوں کی شکل میں لکھوایا بھی کرتے تھے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لکھ کر صبح و شام ان کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ کیا ہے، ریٹن میں ہے، لکھوائے بھی جاتے ہیں. یہ مانتے تھے لکھوائی جاتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام ان کے سامنے پڑھوائی جاتی ہے. تو یہ تو اس بات پر میں بیان تھوڑی سی بات میں نے کی ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پر پورا اطمینان ہے کہ آپ نے اس مسجد میں جو قرآن سنا یہ کون سا قرآن ہے، وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. دنیا میں کسی اور قوم کو اپنی کتاب کے بارے میں ایسا اطمینان نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں اختلاف کا آپشن کیوں ختم کر دیا؟ اللہ کو اس کتاب سے کیا محبت ہے اتنی زیادہ؟ اس میں لڑائی اور جھگڑے کا امکان ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ بندے کہیں کل یہ نہ کہیں کہ اللہ اتنے سارے فرقے تھے، اتنے سارے لوگ تھے، کوئی ادھر کھینچ رہا تھا، کوئی ادھر کھینچ رہا تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کس طرف. تو اللہ نے کچھ باتیں قرآن مجید میں ایسی بیان کر دی کہ اللہ اب قیامت کے دن کہے گا کہ بھائی یہ بات تو میں نے قرآن میں لکھ دی تھی، یہ بات تو میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی تھی. کسی بھی فرقے سے پوچھتے وہ بتاتا یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اور جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس میں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے. باقی بتاؤ میرے بھائی، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ٹانگیں چوڑی کرو یا پتلی کرو، اس میں پھڈا ہو سکتا ہے. ہو رہے ہیں آج کل مسجدوں میں. ایک صاحب گئے، کہہ رہے میں گیا مسجد میں تو وہ ٹانگیں چوڑی کر کے وہ جو ہے نا ٹخنے میرے ٹخنوں سے ملا رہے تھے. کہہ رہے میں تھوڑا سا سمٹ گیا اور پھیل گئے وہ. ٹھیک ہے، کہہ رہے میں اور تھوڑا سمٹ گیا اور پھیل گئے. اب پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، بحث مباحثے. کیوں؟ اب جھگڑا ختم کیسے کرے بھائی؟ قرآن میں تھوڑی، قرآن میں تو نماز پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہاتھ یہاں باندھو یا سینے پہ باندھو، رفع الیدین کرو یا نہیں کرو. تو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آ کے انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، بحث مباحثہ ختم کر دیتا ہے، اور اس پر سب متفق ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو لکھا ہوا ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ مولویوں کے اختلافات اور پگڑیوں کے اختلافات اور ٹوپیوں کے اختلافات، اتنے فرقے بن چکے ہیں نا. پگڑی پہنی جائے کہ نہیں پہنی جائے، پھر کس رنگ کی پہنی جائے، اس میں اختلاف ہے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ پگڑی نہ پہنو، ٹوپی. پھر ٹوپیاں، خانقاہی ٹوپیاں بھی آ گئی ہیں آج کل، یہ فلاں سلسلے کی ٹوپیاں ہیں. وہ جب آپ ٹوپی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلاں سلسلے کا آدمی ہے. تو اپنے سلسلوں کی پبلسٹی کے لیے اس قسم کی ٹوپیاں، اس قسم کے پجامے، اس قسم کے کرتے وجود میں آ گئے. وہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا یہ فلاں خانقاہ کا آدمی ہے. پھر اس میں ٹوپیوں میں پھر یہ اختلاف ہے، بعض سرے سے ٹوپی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بغیر ٹوپی کے ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں. ایک فرقہ ایسا بھی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بغیر ٹوپی کی نماز. تو اب یہ انسان پریشان ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو وہ کس کی باتیں ہیں؟ وہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، وہ براہ راست اللہ نے آسمان سے نازل. وہ باتیں میں تھوڑی سی آپ کے سامنے چند باتیں، اس میں چند احکام بیان کروں گا اور اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کروں گا. ان میں اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا، قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی؟ سورہ فاتحہ سے.
ہے نا ایسے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ الرحیم، اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن۔ آج تو دنیا میں وقتی طور پر اللہ نے حکومتیں دوسروں کو بھی دی ہوئی ہیں، تھوڑی سی ڈی ایس پی صاحب کی بھی چلتی ہے، ایس ایچ او صاحب کی بھی چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ محلے کا دادا ہے، یہ جناب ناظم ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس سے تھوڑا بچ کے رہو۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن تنہا مالک کون ہوگا؟ اللہ کی ذات۔ آگے کیا فرمایا؟ جو اسلام کا پہلا حکم یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں کہ اے اللہ، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ پہلا حکم ہے شریعت کا، اور کلمے میں بھی ہم نے اسی کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان یہ کسی اور کی عبادت شروع کر دے اللہ کے سوا، تو اس کا کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، وہ قرآن کا منکر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ بھائی تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو پھر تجھ میں اور ہندو میں فرق کیا ہو گیا؟ ہندو بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض دفعہ کام کیا جاتا ہے مگر نام نہیں دیا جاتا اس کو۔ بعض لوگ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں مگر اپنے عمل کو عبادت کا نام نہیں دیتے۔ اس کی مثال ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کھیر کھلاؤں گا، ہے بھائی؟ اب وہ انتظار میں ہے کہ بھائی یہ میرا دوست مجھے کھیر کھلائے گا۔ آپ نے اسے چائے پلا دی سستے میں جان چھڑانے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے بھائی تم نے تو کھیر کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کھیر ہی تو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کھیر نہیں ہے، یہ تو چائے ہے، اور یہ میں نے کھائی نہیں ہے، پی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں یہ کھیر ہے اور تم نے اس کو کھایا ہے، پیا نہیں ہے۔ اب لوگ آ گئے مسئلہ حل کرنے کے لیے، لوگوں کی عدالت میں آ گئے، بھائی لوگوں سے پوچھا جائے یہ کھیر ہے یا چائے ہے؟ لوگ کہہ رہے چائے ہے، تو یہ آدمی کہہ رہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب ملے ہوئے آپس میں، تو اس کا کوئی حل ہے؟ پھر یہ مسئلہ پھر حل ہو سکتا ہے؟ یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا۔ پھر اب لوگ کہہ رہے کہ بھئی یہ چائے نہیں ہے، یہ چائے ہے، یہ کھیر نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا ان لوگوں اور میرے فیصلے کے درمیان اب کوئی دوسرے لوگ لائے جائیں۔ تو دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ مقابلہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگر لے آؤ۔ جب جادوگر ہار گئے موسیٰ علیہ السلام سے، تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ پہلے سے آپس میں ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ، ان کا پہلے سے آپس میں پروگرام تھا کہ ہم شکست کھائیں گے اور تاکہ فرعون ذلیل ہو جائے۔ تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں مسلمانوں میں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر کہتے کیا ہے کہ ہم یہ عبادت نہیں ہے۔ قبر کو سجدہ بھی کر رہا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہہ رہا ہے، یا غوث اعظم مدد بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، مگر کہتا کیا ہے کہ میں یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو بھائی یہی تو عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ پھر عبادت کہتے ہیں، عبادت کی تعریف سنیں، عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور میری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے۔ دیکھو آپ اپنے باپ کے سامنے ادب سے دو زانوں بیٹھتے ہو، جیسے ہم نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے اگر آپ اپنے باپ کے سامنے ادب سے بیٹھو تو یہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا، لیکن جب آپ نماز میں بیٹھو گے تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت۔ کیوں؟ نماز میں جب ہم اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے
کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عاجزی اس لیے کر رہے ہیں کہ میری بگڑی بنانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور میری بگڑی بگاڑنے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ میری بگڑی بنانے میں اور بگاڑنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس کے ارادے سے یہ ہو جائے گا۔ جبکہ باپ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بیچارہ نہیں کر سکتا کچھ، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا یہ، اس لیے کسی بڑے کا ادب کرنا عبادت نہیں ہے، لیکن اس نظریے سے کسی بڑے کا احترام کریں گے کہ یہ جو ہے نا میرے کام بنا دے گا، یہ عمل کیا کہلائے گا میرے بھائی؟ عبادت۔ اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں عقیدہ سمجھ میں آئے۔ اب مشرک لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا عبادت ہے تو آپ بھی تو سارا دن مدد مانگتے ہو، کبھی پولیس سے مدد مانگتے ہو، ہے بھائی، کبھی ایمبولینس بلواتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو۔ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ جن جن کی سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا چلو، اللہ کا فضل ہو گیا، رمضان ہے، امید ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو مشرک ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی تم بھی تو مدد مانگتے ہو، کبھی پولیس سے مدد مانگ رہے ہو، کبھی محلے کے ناظم سے مدد مانگ رہے ہو، ہے بھائی، کبھی سیاسی تنظیموں سے مدد مانگ رہے ہو، تو ہم نے اگر اللہ کے رسول سے مدد مانگ لی، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ ہیلپ لائن پہ فون کرنے سے کافر نہیں ہوتا، مگر نبی کی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ میری بگڑی بنا دے تو کافر ہو گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا میرے بھائی، بائٹ چینل والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ قبر پہ جاؤ تو نبی پر درود پڑھو، نبی سے دعا مت مانگو، اگر آپ مانگیں گے تو وہاں شرطیں آپ کا منہ پھیر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کے سگنل کیچ نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھو، مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ مدد مانگنا کسے کہتے ہیں؟ مدد مانگنا دو طرح سے ہوتا ہے، دو طرح سے، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کر۔ اسباب کے تحت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں یہاں بیٹھ کے بالفرض پانی مانگوں کہ بھائی پانی لے کر آؤ، تو اب اسباب کیا ہیں کہ آپ اٹھو گے، ایک بندہ اٹھے گا، چل کے جائے گا، نلکا کھولے گا، پانی کی خاصیت ہے نیچے گرنا، پانی اوپر نہیں جاتا، ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ نیچے آتا ہے، تو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے وہ گلاس رکھ دے گا، ٹھیک ہے نا، گلاس بھر جائے گا، وہ نلکا بند کرے گا، لے کے آ جائے گا میرے سامنے، پانی بھی موجود، گلاس بھی موجود، نلکا بھی موجود، لائنیں بھی موجود، لانے والا بندہ بھی موجود۔ تو یہ جو مدد ہے، یہ اس بندے نے جو میری مدد کی پانی پلانے میں، تو اس نے وہ تمام اسباب اختیار کیے ہیں جو اللہ نے اس زمین میں پیدا کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ یوں کرے گا اور پانی اس کے سامنے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہی پانی پینے کے لیے اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے، جہاں نہ گلاس ہے، نہ نلکا ہے، نہ زمین کے اندر پانی، ریگستان ہے، کہیں دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں پانی کا انتظام کرنے کا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، اس کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ یہاں آپ اگر کسی سے پانی مانگو گے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں کہاں سے لے کر آؤں، میرے پاس نہ مشکیزہ، نہ آسمان پہ کوئی بادل، نہ زمین میں پانی موجود ہے، کہیں بھی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ کیا کہا جائے گا؟ اب پانی کون پلا سکتا ہے بھائی؟ اللہ، کیونکہ اللہ کچھ کرنے میں نہ بادلوں کا محتاج، نہ گلاس کا محتاج، نہ نلکے کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ساری دنیا کے طبیب اور ساری دنیا کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ آگ میں جب کسی کو ڈالا جائے اور اس پہ کوئی کیمیکل بھی لگا بنا ہو آگ سے بچانے والا، تو آگ کیا کر دیتی ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آگ میں ڈالا بھی جائے اور اس بندے پر کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو اور پھر بھی نہ جلے، آگ کو جلانے سے بچا دینا، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچایا۔ اب اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے
اور وہ پولیس کو کہے کہ مجھے اس آگ سے بچاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جبکہ اس کے پاس نہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے نہ پانی ہے. تو یہ والی مدد مانگنا کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگوں کو آج نہ توحید کا پتہ نہ شرک کا پتہ، سب خلط مل کر دیا. بس اتنا پتا ہے کہ میری تنخواہ کہاں سے ملے گی، ٹماٹر کہاں سستے ملتے ہیں کہاں مہنگے ملتے ہیں، آلو کدھر سستے مل رہے ہیں کہاں مہنگے مل رہے ہیں، اتنا پتا ہے. عقیدے کا پتہ نہیں ہے آج مسلمان کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. آپ سمندر کی لہروں میں پھنس گئے خدا نخواستہ، تو سب سے پہلے آپ موبائل سے پولیس کو فون کرو گے کہ بھئی ہمارا جہاز تباہ ہو رہا ہے. پولیس والے کیا بھیجیں؟ ہیلی کاپٹر بھیجیں یا کشتیاں بھیجیں. ایسے پولیس کو کرو گے نہیں فون، آپ کو اپنے ملک کی پولیس کا پتا ہوگا، آپ بولو گے کسی اور کو فون کر لو. لیکن بالفرض کوئی اچھا آپ کا جان پہچان والا ہے، آپ نے فون کر دیا اس کو. اب وہ جو آپ کو سمندر کے طوفان سے بچائے گی پولیس یا حکومت بچائے گی، وہ اسباب اختیار کر کے بچائے گی. یہ والی مدد مانگنا شرک نہیں ہے. پہلے تو آپ نے سبب اختیار کیا، موبائل فون کا استعمال کیا، فون کے ذریعے بات وہاں تک پہنچے گی. پھر وہ کیسے آپ کو بچائیں گے؟ وہ کشتیاں بھیجیں گے آپ کے لیے، وہ ہیلی کاپٹر بھیجیں گے آپ کے لیے، ہیلی کاپٹر سے رسیاں پھینکیں گے. یہ سارے اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کیے اس کائنات میں. لیکن آپ سمندر کے ایسے درمیان میں جا کے موجوں میں پھنسے ہیں، طوفان میں، کہ نہ آپ کے پاس حکومت سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل فون ہے، بلکہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی حکومت سرے سے ہے ہی نہیں. سمندر میں بعض ایسے علاقے ہیں اتنے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی موجیں ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، آپ کا پیغام کوئی پہنچانے والا نہیں کہیں تک. ایسے موقع پہ کوئی سبب اختیار نہیں کیا جا سکتا آپ کو بچانے کا. ایسے موقع پہ آپ کس کو پکارو گے؟ اللہ کو. آپ کو پتا ہے کہ اللہ مجھے بچانے میں نہ ہیلی کاپٹر کا محتاج ہے نہ کشتیوں کا محتاج ہے. ایسے موقع پر اگر آپ نے کہا یا رسول اللہ مدد، تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر، مشرک. کیونکہ اللہ نے کسی کو بھی اس قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے؟ اپنے پاس رکھے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بار بار بیان کرتے. کیوں؟ یہی سمجھانے کے لیے. فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، اگر مشکل کشا ہوتے تو سب سے پہلے اپنی مشکل کو دور کرتے نا. وہ اگر حاجت روا ہوتے تو یونس علیہ السلام سب سے پہلے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے. قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ میری قوم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، ان پر عذاب آئے گا تو میں بھی کہیں اس عذاب میں نہ آ جاؤں. تو اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کو یونس علیہ السلام کا یہ عمل پسند نہیں آیا. جب یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. اب کیا ہوا کہ وہاں جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان لوگوں نے کہا بھائی کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا ہے، قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی. سمجھ رہے بات کو؟ قرآن اندازی ہوئی ہے، نام کس کا آیا؟ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر کا، حضرت یونس علیہ السلام سے. پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی پر آزمائش آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی پریشان ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو نماز پڑھتا ہے پریشان ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نماز نہ ہی پڑھتا ہے. بھائی یہ داڑھی رکھا ہوا ہے، اس کی روزگار نہیں ہے، وہ بغیر داڑھی والے کی پیسے ہی پیسے. وہ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے. بہتر نہیں ہے. اللہ بعض دفعہ اپنے محبوب لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا. اب بیچ سمندر میں ڈالنے کے بعد کوئی نجات کا راستہ ہے؟ اس زمانے میں تو نہ موبائل فون، اور اگر ہوتے بھی تو اتنی سمندر میں کون اتنی دیر تک کشتیاں لے کے پہنچتا. اور ایک بڑی آفت اور ایک بڑی مصیبت تو بیچ سمندر میں چھلانگ. دوسری بڑی آفت کیا؟ بہت بڑی مچھلی اپنا منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے نگل لیا. اب بچنے کے کوئی چانس ہے؟
اب تو حکومت بھی آئے گی نا اگر ہیلی کاپٹر لے کر، بھائی مچھلی کے پیٹ سے مچھلی کہاں ہے پہلے تو اس کو تلاش کرو، اور اتنی دیر میں تو مچھلی کھا پی کے ہضم کر چکی ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں تیسری بڑی مصیبت کیا؟ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں چلی گئی، اور خطرناک۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے رات کا وقت ہے، ایسے میں تو کوئی فرشتے کو بھی نظر نہیں آئے گا، ایسے میں تو انسان اگر خود بھی تیر کے باہر نکلنا چاہے تو اندھیروں کے خوف سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، ایک اندھیرا سمندر کی تہ کا، دوسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، تیسرا اندھیرا تاریک رات کا، چوتھا اندھیرا آسمان پہ کالی گھٹا کا جو ستاروں اور چاند کی روشنی زمین تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ یہ سارے کے سارے اندھیروں میں یونس علیہ السلام کو یقین تھا کہ اب نہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے مجھے زندگی دے، اب میں یہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان کئی اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا اس میں میرا قصور ہے، تیرا قصور نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں واقعی کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، جب یونس علیہ السلام نے یہ رات کے اندھیرے میں اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اب اللہ کا سننا دیکھو، عرش پر بیٹھا ہوا معبود کتنی دور سے بغیر کسی ذریعے کے، یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام کی باتوں کو فرشتے اوپر ریکارڈ کر کے پہنچا رہے ہیں۔ ہماری حکومتیں جب کسی کی بات سنتی ہیں لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے، بھائی یہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے ہیں نا اس کی ریکارڈنگ ذرا پہنچاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا اسلام آباد بیٹھ کے ڈائریکٹ ساری چیزیں سن رہے ہو، نیٹ لگایا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے رابطے ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں، پھر کسی کی بات وہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ ساتویں آسمان پہ عرش کے اوپر اور سمندر کی تہ میں یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح ہو رہی ہے، اللہ اس کو سن بھی رہے ہیں اور اس پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں، اور مچھلی کو حکم دے رہے ہیں کہ اٹھا کے سمندر کے باہر اس کو فلاں سمندر کے کنارے پر اگل دے، اور مچھلی نے جا کے فوراً اگل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اس وقت اللہ کو یاد نہ کرتے اور اللہ سے دعا نہ مانگتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت۔ یہاں میں ایک بات آپ سے چھوٹی سی موضوع سے ہٹ کے کہتا ہوں، دیکھو آج کل لوگوں کا وظیفوں پہ بڑا زور ہے، دعاؤں پہ زور نہیں ہے۔ آج کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو اس کو کوئی بتا دیتا ہے، کوئی روحانی یہ والا وظیفہ صبح اتنی دفعہ پڑھو، یہ والا دوپہر اتنی دفعہ پڑھو، یہ والا شام اتنی دفعہ پڑھو۔ یونس علیہ السلام نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اللہ سے دعا مانگی۔ یہ جو لا الہ الا انت سبحانہ ہے یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اے اللہ تو معبود ہے، یعنی تو بچا سکتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو غلطیوں سے پاک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میں اپنی خطا پر نادم ہوں، تو مجھے بچا لے۔ آج جب کوئی غلطی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملے تو لا الہ الا انت سبحانک کی تسبیح تو پڑھی جاتی ہے، مگر دعا کی نیت سے نہیں، نہ ندامت کا احساس ہوتا ہے، نہ جو ہے اللہ سے مانگنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بس بتا دیا 3636 دفعہ یہ پڑھ لو، 4535 دفعہ یہ پڑھ لو، بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ، ہوتا پھر بھی نہیں ہے بیچارے کا کام۔ میں نے جتنے وظیفے پڑھنے والے دیکھے ساری زندگی وظیفے ہی پڑھتے رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، اور جن کی دعاؤں میں توجہ لگتی ہے، دعاؤں میں جہاں کوئی مسئلہ آیا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ان کے اللہ مسئلے حل کر دیتا ہے۔ مسئلہ حل نہ بھی ہو ان کو تسلی بہرحال اللہ دے دیتے ہیں کہ تو نے میری عدالت میں، تو نے میرے ہاں اپنی فائل جمع کرا دی ہے، بس اب مطمئن ہو جا، اب میں جو کروں گا تیرے حق میں بہتر کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی دعاؤں پہ زور لگایا کرو، دعاؤں پہ، اور یہ زیادہ جن چڑیل بھوتوں سے ڈرا نہ کرو۔ ہر گھر میں مسئلہ ہوگا نا وہ کسی روحانی بابے کے پاس پہنچ جائے گا، وہ کہے گا تیرے پہ اتنے چڑیل ہیں، تیرے پہ اتنے جن ہیں، تیرے پہ اتنے بھوت ہیں۔ چھوڑ دو، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ۔ میں بتا رہا ہوں نا، قرآن سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، ہم اسی ٹانگیں چوڑی پتلی کرنے میں اور
سفید اور کالی اور یہ پگڑیوں میں انہی میں اپنا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. قرآن سے رشتہ مضبوط ہوتا تو پگڑیوں کے رنگ تبدیل ہوتے, مگر نظریات بھی صحیح ہوتے, اعمال بھی درست ہوتے. پگڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن نے کیا کہا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت, اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, فلا ممسک لہا, تو وہ دروازہ کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. آج کوئی مسئلہ ہے تو فلاں نے بندش کر دی, فلاں نے یہ کر دیا, وہاں وہ فلیتا نکل آیا, ادھر سے دھاگا نکل آیا, ادھر سے مسور کی دال نکل آئی, لوگ پریشان رہتے ہیں اس سے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے گھر کے باہر 3 دن سے مسور کی دال پڑی ہوئی ہے, مسور کی دال. تو میں نے کسی سے پوچھوایا تو اس نے بولا کہ یہ کوئی کچھ کر رہا ہے تمہارے اوپر. بہت مشکل ہے آپ لوگ کو بات سمجھانا بھائی. یہی ہوتا ہے نا آج کل, گیٹ کے باہر مسور کی دال, کچھ بھی رکھ دو, 3 دن تک رکھ دو, مسلسل وہ ڈر جائے گا, بولے گا کوئی کچھ ہو رہا ہے میرے اوپر. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جس پہ شبہ ہے نا کہ وہ مسور کی دال رکھ رہا ہے, آپ اس کے گیٹ کے باہر چنے کی دال رکھنا شروع کریں. آئی بات سمجھ؟ جتنی گھبراہٹ آپ کو ہے اس سے 3 گنا گھبراہٹ اس کو شروع ہو جائے گی. یہ تو چنے کی دال ہے, تو کچھ اور ہی مسئلہ. آج تک مسور کی دال کا تو سنا تھا, چنے کا کبھی نہیں سنا. یہ کوئی ایسا جادو ہو رہا ہے جس کا بنگال میں بھی توڑ نہیں ہے. وہمی بن گئے ہیں, دھاگے انگوٹھوں میں دھاگے, ادھر دھاگے, گلوں میں کالے پٹے تعویذوں کے. جب بچپن میں ایک دفعہ تعویذ ڈلتا ہے تو وہ قبر میں جا کے اترتا ہے, اترتا ہی نہیں ہے. ورنہ چھوڑ دو ان دھاگوں میں, ان فلیتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ہمیں دیکھو, اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کوئی دھاگا نہیں پہنا, یہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں. نہ اپنے بچوں کو کبھی کوئی دھاگا پہنایا. بچے بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں علاج کے لیے, اور اللہ سے دعا مانگ. سارے ماشاءاللہ فٹ فاٹ چل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. آج دیکھ رہے ہیں کہ بچے, ذرا سا بچہ کو بیمار ہوا تو نظر لگ گئی ہے. نظر لگنے کو میں مانتا ہوں, یہ برحق ہے, لیکن اتنی نہیں لگتی جتنی آج کل لوگوں نے لگانا شروع کر دی ہے. نظر لگتی اس وقت ہے جب کوئی بہت ہی کوئی ایسا کوئی پیارا بچہ پیدا ہو گیا ہو نا, جو پورے پہاڑ گنج میں اب تک کی رپورٹ یہ ہو کہ بھئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا, اتنا خوبصورت بچہ ایک دم آ گیا. اس کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیے کہ بھئی نظر لگنے کا اس کو خطرہ ہے. بہت کوئی اضافی, جیسے یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے, ٹھیک ہے نا, ان کے بھائی تھے بڑے خوبصورت, تو ان کے باپ نے کہا بھئی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, 9-10 بیٹے جب ایک دروازے سے جائیں, 11 بیٹے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. ایک باپ کے اتنے خوبصورت 11 بیٹے. آج کل اتنے اونچے قد ہی نہیں ہوتے. آج کل تو قد اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ کھڑا ہوا آدمی ایسا لگتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے دور میں ایک صاحب تھے, بہت بیچارے چھوٹے قد کے, تو وہ نا ایسے جیسے زمین میں ہی گڑے جا رہے ہیں. تو حضرت ان سے فرماتے تھے کہ بھئی تھوڑا سا نا آپ اوپر ہو کے بیٹھا کریں. پھر حضرت حیرانگی سے فرماتے تھے کہ یہ قد اتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, اتنے چھوٹے. پھر ایک تشبیہ دیا کرتے تھے ایک عربی میں, وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, بڑی دلچسپ تشبیہ ہے لیکن وہ پیچیدہ ہو جائے گی. تو وہ ان کے اونچے اونچے قد تھے. بلڈنگ آپ نے کوئی بہت خوبصورت بہت بڑی بنا دی, اس میں تھوڑا سا انسان ڈرتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ نظر نہ لگ جائے, تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں, ماشاءاللہ لکھ کے لگا دیں, بس کافی. آپ نے لینڈ کروزر خریدی, آپ بالکل غریب آدمی تھے, اچانک پیسہ آیا, ایک بڑی جیپ لے کے آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں, تو ایک دم تھوڑا سا احساس ہوتا ہے نظر نہ لگ جائے, تو اس پہ آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ لکھ دیں یا تھوڑا احتیاط کر لیں. رکشے پہ لگایا ہے لوگوں نے, رکشے پہ جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے, رکشے پہ جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے نظر سے بچنے کے لیے. اس کو کیا نظر لگے گی, اس میں ہے کیا میرے بھائی جو اس کو نظر لگے گی؟ بھائی نظر لگ کے لوگ چیز سمٹ جاتی ہے نا. ٹرک کو نظر لگے گی تو جیپ بن جائے گا, جیپ کو نظر لگے گی تو رکشا بن جائے گا. اب رکشے کو کیا نظر لگے گی, وہ کیا بنے گا؟ آپ کا بہت بڑا بزنس ہے کروڑوں روپے کا, اس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کوئی حاسد کوئی جلے گا اور نظر نہ لگ جائے. اس میں تھوڑا سا اہتمام کر لو, بھائی چلو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ پھونک دیا, سمجھ میں آتا ہے. کروڑوں کا بزنس ہے, روزانہ لاکھوں کسٹمر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور ایسے نوٹ چھاپ رہے ہو آپ بیٹھ کے, تو اس میں ڈر ہوتا ہے.
حلیم کی دیگ پہ بھی جوتا لٹکایا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھیلا لگایا ہوا ہے, آپ جا کے دیکھیں ٹھیلا حلیم کا, اس پہ کیا لٹکایا ہوا ہے؟ جوتا. اس بزنس کو نظر نہ لگ جائے, یہ نہیں لگے گی اس کو نظر, بھائی اتنے وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. سبزی کے ٹھیلے کو نظر نہیں لگے گی, بہت کسی کا, اور نظر جب لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جب ایک دم پہلے آپ غریب تھے, ایک دم آپ کے پاس دولت آ جائے. اگر باپ دادا سے چلی آ رہی ہے دولت پھر بھی نظر نہیں لگتی. تو بچہ بہت کوئی خوبصورت ہو, ایک دم ایسا پورے پہاڑ گنج میں ایسا بچہ ابھی تک نہیں آیا, پھر آپ تھوڑا سا اس کو چھپانے کا اہتمام کریں بھائی نظر نہ لگ جائے. ایسے کالے پیلے بچے بھی نظر آ رہے ہیں جن کے ماں باپ ہر وقت ان پہ پھوکے لگاتے رہتے ہیں, ہائے میرے بیٹے کو چھینک آ گئی, نظر لگ گئی ہے, ہائے میرے بھائی. اس میں اس کی جو ڈیزائننگ ہے نا, میں ان کو بتاتا ہوں. لوگ لاتے ہیں نا میرے پاس, اس بچے کو نظر لگ گئی, میں کہتا ہوں اس بچے کی جو ڈیزائننگ ہے نا یہ اس قسم کی ہے کہ اس پہ نظر کے علاوہ سب کچھ لگ سکتا ہے, نظر نہیں لگ سکتی اس, اتنا وہم نہ کرو. تو یہ عاملوں نے, روحانی علاج والوں نے لوگوں کو اس لائن پہ ڈال دیا ہے, نظر لگ گئی ہے, فلانے کی جو ہے نا وہ بندش لگا دی ہے, اور فلانے مسور کی دال رکھ دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, فلیتوں میں اور دھاگوں میں. ایک صاحب ہمارے جاننے والے, ان کے انگوٹھے میں ایک دھاگا بندھا ہوا, پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک دھاگا بندھا ہوا, پھر انگلی پہ ایک دھاگا بندھا ہوا, ہر دھاگا الگ الگ بزرگوں سے پڑھوا کے بندھوایا ہوا ہے, گلے میں الگ تعویذ ہے. تو اتنے فلیتے پھر بھی پریشان رہتے ہیں, پھر بھی پریشان رہتے ہیں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز والی زندگی گزارو, اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگا کرو, دعا میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے, ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. تو میرے بھائی یہاں پر جب آپ مدد مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ یا رسول اللہ مدد مانگ رہے ہو, یا رسول اللہ مدد, میری مدد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے اندر موجود ہیں, تو یہاں کوئی ظاہری سبب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کر سکیں. تو ایسے میں یا رسول اللہ مدد کہنا کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگیں گے. تو میرے بھائی اگر اس میں بھی اگر ہم اختلاف کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اختلاف یہ معتبر نہیں ہے, اس میں اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا ہر گناہ کی مغفرت کر سکتا ہوں مگر شرک کی مغفرت نہیں کروں. یہ کلمے کا مسئلہ ہے, اور کلمے میں اختلاف ہو سکتا ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا, گاؤں سے آیا پڑھنے کے لیے مدرسے. اب کچھ لوگ تو مدرسے میں آتے ہیں, پڑھ کے جاتے ہیں, کچھ وقت برباد کر کے جاتے ہیں. اس نے پڑھا نہیں. جب 8 سال گزارنے کے بعد, تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ اپنے گھر واپس جانے لگا تو اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے, پڑھا میں نے ہے نہیں, لیکن میرے گاؤں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مفتی بن کے آ رہا ہوں, لہذا وہ مجھ سے مسئلے پوچھیں گے, تو مجھے تو مسئلوں کا جواب نہیں آتا, تو میں کیا کیا کروں؟ تو اس کے استاذ نے کہا کہ ایسا کیا کرو, جب کوئی مسئلہ پوچھے اور تمہیں جواب نہ آئے تو تھوڑی سی سانس لو اور غور کرو, اور اس کے بعد بولو بھائی اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. اس مسئلے میں کیا ہے؟ علماء کا اختلاف. جیسے کوئی آگے پوچھے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے, تو تمہیں نہیں پتا تو سوچو, اور ایسے جیسے کوئی بہت کتابوں میں نا دماغ لگا رہے ہو اپنا. اس کے بعد کہو کہ بھائی اس مسئلے میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. بعض جائز کہتے ہیں, بعض ناجائز کہتے ہیں. اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو اس میں شقیں نکالو کہ اگر یوں ہے تو یوں ہے, اگر یوں نہیں ہے تو یوں ہے. اتنے سارے سوالات کرو کہ پوچھنے والا خود پریشان ہو جائے. اب یہ چلا گیا, لوگ مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز. اس کو جواب تو آتا نہیں تھا. کافی دیر غور کر کے کہتا ہے بھائی اس میں اصل میں ایکچولی بات یہ ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی بڑا مفتی ہے, اس کو علماء کے اختلافات کا بھی علم ہے, اتنا اس کا گہرا مطالعہ ہے. ایک دن ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ ہمارے نا گاؤں میں چوہا گر کے کنویں میں چوہا مرا ہوا نکلا ہے, تو ہم کتنے ڈول نکالیں کہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ جس نے کبھی پڑھا ہو تو یہ بتائے گا نا کتنے ڈول نکالیں. یہ پریشان کہنے لگا چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے؟ چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے, یا گرا پہلے ہے مرا بعد میں ہے؟ اور وہ پوچھنے والا وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا مرا پہلے گرا.
کہہ رہے جاؤ پہلے تحقیق کرو، ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے، ہر ایک کا حکم جدا جدا، گرا پہلے ہے مرا بعد میں، اس کے لیے الگ ڈولوں کی تعداد ہے، مرا پہلے گرا بعد میں الگ ڈولوں. اور وہ لوگ بیچارے ایسے کا ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. تو لوگوں کو خیال آیا کہ آج تک کبھی اس نے کسی مسئلے کا پورا جواب نہیں دیا کہ یہ ہے، جب بھی جاؤ چکر میں ڈال دیتے اختلاف ہے اختلاف ہے اختلاف ہے. اور اس کو بھی عادت پڑ گئی تھی ہر بات کے جواب میں یہ کہنا کہ اس میں علماء کا اختلاف. اب یہ مسئلہ سنتا ہی نہیں تھا، بعض مسئلے تو ایسے تو اس کو پاگل سے پاگل کو بھی آتے ہیں وہ، لیکن اس کو عادت پڑ گئی ہے جو بھی آ رہا ہے وہ اختلاف. تو ایک دن لوگوں نے امتحان لینے کے لیے بولا کہ اس کو کلمے کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتا ہے بھائی، پہلا کلمہ کون سا یہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتا، تو جو مسئلہ پوچھو اختلاف ہے. تو ایک صاحب آئے، گاؤں کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ ہمارا پہلا کلمہ کون سا ہے. اب انہوں نے سوال تو سنا ہی نہیں، اس نے بولا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب جب یہ بولا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے اس کو الٹا لٹکایا، اس کی ٹھکائی لگائی، بولے کمبخت اس میں کہاں سے اختلاف آ گیا نالائق، کلمے میں بھی اختلاف ہے کیا. تو میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کلمے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ایک کلمے کے الفاظ ہیں اور ایک کلمے کا مفہوم ہے. جیسے کلمے کے الفاظ میں اختلاف نہیں ہے، ایسے ہی کلمے کے مفہوم میں بھی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی مفہوم میں اختلاف کرے گا تو وہ اسلام سے بولو بھائی خارج ہے. اسے ہم خارج نہیں کر رہے، وہ پہلے سے خارج ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، یہ بھی بھائی ہم نہیں کر رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے. اپنی حاجات میں، اپنی مناجات میں صرف کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو، نہ کسی قبر میں موجود میت کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کسی فرشتے کو. اب بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اس لیے کی تاکہ اس میں کوئی اختلاف نہ کر سکے. اگر کرے گا تو وہ پھر جائے جہنم کی آگ میں. اور دوسری بات جو میں جلدی سے بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کچھ اعمال قرآن نے ایسے بتائے ہیں جو خود قرآن نے بتا دیے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، نماز کا حکم یہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے؟ سینکڑوں جگہ پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہاں یہ ٹھیک ہے کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے، لیکن نماز تو ہے نا سب کی. جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مومن کی سب سے پہلی علامت غیب پر ایمان رکھتا ہے، دوسری علامت نماز قائم کرتا ہے. تو بھائی عزم کرتے ہو، ہمت کرتے ہو نا کہ نماز پڑھیں گے، تو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی. اور تیسری علامت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کنجوس نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ. کہاں خرچ کرتا ہے؟ جو آدمی پیسہ ہی خرچ نہیں کر رہا، سارا خود کھا جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ انگریز ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر ہے، امیر ہے تو بھی خرچ کرنا پڑے گا، غریب ہے تو بھی خرچ کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے غریب کیسے خرچ کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ غریب کیسے خرچ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر صدقہ کر سکتے ہو تو یہ کر لو، اللہ اس کی وجہ سے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. غریب آدمی آدھی کھجور تو دے سکتا ہے نا، آدھی کھجور، پوری کھجور بھی نہیں. نبی نے فرمایا بھائی کوئی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، تو کبھی کھجور کا مالک ہو، آدھی خود کھا لے، آدھی کسی اپنے جیسے غریب کو کھلا دے. اللہ اس صدقے کو بڑھا دیں گے قیامت کے دن. آج مسلمان صدقات و خیرات نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ صدقے کے بکرے کاٹتے ہیں. آج کے صدقے پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ صدقے کے بکرے. کسی نے بتایا تمہارے گھر پہ فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے، 3 بکرے کاٹو. یاد رکھو صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، صدقے کا ہے، بکرے کا نہیں ہے. ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی صدقے کا بکرا نکالا ہو.
آپ نے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا, آپ نے لوگوں پہ پیسہ بھی خرچ کیا. بکرا صرف بقرعید میں کاٹا جاتا ہے. بکرا 3 موقعوں پہ کاٹا جاتا ہے, سنیں, ایک بقرعید میں, ایک عقیقے میں, اور ایک جب آپ نے اپنے مہمانوں کی دعوت کرنی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ 3 موقع ہیں کس کے؟ بکرا کاٹنے کے. صدقہ اگر کرنا ہے تو صدقے کا مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت کو پورا کرنا. اب غریب کی حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے یا بکروں سے؟ بولو بھائی. اگر بکروں سے پوری ہوتی ہے تو پھر آپ کی حاجت بھی بکرے سے پوری ہونی چاہیے. پھر آپ کو اگر تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہیں کہ مجھے تنخواہ کے بجائے بکرا دے دیا کرو. بھائی کسی کی 15,000 تنخواہ ہے تو وہ کمپنی سے کہیں مجھے 15,000 کے بجائے کیا دیا کرو؟ 15,000 کا بکرا. اگر کمپنی دے گی آپ راضی ہوں گے؟ بولیں گے بھائی بکرا نہیں, مجھے پیسے چاہیے. پھر ان پیسوں سے میری مرضی میں بکرا خریدوں, گائے خریدوں, راشن خریدوں, بچوں کی فیسیں بھروں. یہ عجیب حماقت ہے. بکروں پہ بکرے کاٹے جا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ صدقہ ہے. یہ لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے کہ اگر جانور کا خون بہے گا تو اس سے بلائیں ٹلیں گی. یہ غلط نظریہ ہے. جانور کا خون بہانے سے بلائیں نہیں ٹلتی, بلکہ بلائیں آتی ہیں. کیونکہ جانور کو بھی اللہ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے. اسے کاٹنے کا حکم جب ہے جب گوشت کی ضرورت ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گوشت کی ضرورت. ہاں کوئی آپ کو ایسا غریب نظر آ رہا ہے جو بکرے کے گوشت کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے, اسے آپ بکرا کاٹ کے دے سکتے ہیں کہ بھائی تو کھاتا ہی بکرا ہے, تجھے حکیم نے بکرے کے علاوہ تمام چیزوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, نہ تو آٹا کھاتا ہے, نہ دال کھاتا ہے, نہ مچھلی کھاتا ہے, اس کو آپ بکرا کاٹ کے دے دیں, وہاں ثواب ملے گا. اس کی ضرورت ہی بکرا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ غریبوں کی ضرورت بکرے نہیں ہوتے. وہ غریب ہی کیسا جو بکرے کھا رہا ہے. آج کل تو بکرے کا گوشت اتنا مہنگا کہ مالدار آدمی بکرے کھانے سے پہلے 3 دفعہ سوچتا ہے. اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے تو خرید کے گوشت کیوں نہیں کھلا دیتے؟ بہت مشکل. بھائی اگر بکرا ہی کھلانا ہے اس کو تو گوشت خرید کے کیوں نہیں کھلاتے؟ کاٹتے کیوں ہیں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں ایک, دماغ میں ایک نظریہ ہے کہ خون بہے گا تو بلائیں ٹلیں گی. یہ غلط ہے, غلط. خون بہنے سے بلائیں نہیں ٹلتی, صرف عقیقے میں ٹلتی ہیں اور بقرعید میں ٹلتی ہیں. اس کے علاوہ جانور کا خون بہانا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ضرورت ہے تو خون بہائیں, ضرورت نہیں ہے تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ہر جگہ صدقے کا بکرا, سیلانی والوں نے لگایا ہوا ہے صدقے کا بکرا. اور اتنے معصوم سے بکرے پنجروں میں بند, اتنے باریک باریک کہ ان بکروں کو دیکھ کے ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان. آپ کبھی یہ بکرے دیکھیں نا جو انہوں نے باندھے ہوئے پنجروں میں صدقے کا بکرا, تو اس بکرے پہ اتنا ترس آتا ہے کہ اگر آپ اس بکرے کا صدقہ کرنے کے بجائے دل چاہتا ہے اس کو 5 روپے کی گھاس خرید کے کھلا دو بیچارے کو. تو یہ جہالت ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں غریب کے لیے وہی پسند. مدرسوں میں بکرے کاٹ کاٹ کے دے رہے. او بھائی مدرسوں میں طلبہ کو آٹے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, راشن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. وہ دال کھا لیں لیکن پورے سال تو کھائیں. آپ نے ان کو اتنا مہنگا بکرا خرید کے دے دیا, وہ 2 دن میں ختم, وہ 2 وقتوں میں ختم. تو جتنے کا بکرا آیا ہے اتنے کا بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے پیسے دیے تو محتم میں خود ہی نہ کھا جائے کہیں, تو ایسی صورت میں راشن ڈلوایا جاتا ہے. تو راشن ڈال دو, آٹا لے کے, آٹے کی بوریاں لے کے ڈال دو, چاول لے کے ڈال دو. تو یہ جہالت ہے. تو میں یعنی قرآن کا دوسرا حکم کیا ہے؟ نماز کے بعد دوسرا حکم قرآن نے کیا بتایا؟ صدقات و خیرات. مومن کنجوس نہیں ہوتا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے. اب کرتا کہاں ہے؟ سب سے پہلے اپنے والدین پہ. سب سے پہلے کس پہ؟ قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے اوپر. آپ کے بھائی ہے, بہن ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, جو محرم رشتے ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کا سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. کہ آپ کے پاس جب اتنے پیسے تھے کہ اس کو راشن ڈلوا سکتے تھے تو آپ نے اس کی غربت میں اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے کہا تمہارے گھر میں بندش لگا دی ہے تو اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ بندش ختم ہوگی۔ آج اگر کوئی صدقہ بھی کر رہا ہے نا تو اسے کسی روحانی بابا نے کہا ہوتا ہے، کالی مرغی لے جا کے فلاں کو کھلاتے ہیں، پیلی مرغی لے جا کے اس کو کھلاتے ہیں، فلانا بکرا ادھر، تیرے گھر میں بندش ہے، جادو ہے، اس سے ٹل جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غریبوں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ جب ان کو کھلاتے ہیں تو غریب بھی حیران ہوتا ہے، مجھے کیوں کھلا رہے ہو، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ تو یہ جواب میں کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، لہذا ہم تمہیں اس کھلانے کے بدلے میں تم سے بدلہ نہیں مانگتے، شکریہ بھی نہیں مانگتے۔ بعض دفعہ آپ کسی پر احسان کریں وہ شکریہ ادا کر دیتا ہے تو کچھ تو اس نے احسان کا بدلہ دے دیا نا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں شکریہ نہ کہنا، ایسا نہ ہو کھلانے کا ثواب کم ہو جائے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ تم نے تھینک یو کہہ دیا، شکریہ کہہ دیا، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ثواب کم ہو جائے۔ اللہ کہے کہ تھوڑا سا ثواب کم، کیونکہ اس نے شکریہ تو کہہ دیا تھا نا تمہیں، تو ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں کہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے، تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، مگر جس کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں وہ ہمارا رب لگتا ہے، وہ ہمارا خالق لگتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، آج انہوں نے اپنے مساکین اور غربا کا خیال کیا، کل قیامت میں اللہ فرماتا ہے میں ان کا خیال کروں گا اور کہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا۔ لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میری مخلوق میں فلاں بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا تو ایسے ہے جیسے تو نے مجھے کھلایا، تو نے اس کو پلایا تو ایسے جیسے تو نے مجھے پلایا۔ آج مسلمان میں یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے، بس کہتا ہے میرا ہی ہے سارا، میں ہی کھاؤں گا سارا، میں قبر میں لے کے جاؤں گا۔ تو اپنے رشتے داروں کو کھلاؤ پلاؤ، دو باتیں اور اب ایک آخری بات، بس اس کے بعد میری بات ختم۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں، اب ہمیں یہ آیتیں پسند آئیں یا نہ آئیں، یہ قرآن میں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اللہ نے حفاظت کر لی ان کی۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ قرآن میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عرب لوگ چونکہ قرآن کو عربی میں سمجھتے ہیں اس لیے ان میں سخاوت بہت ہے، ہمارے یہاں تو سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ۔ ہمارے یہاں تو بس جب تراویح کھڑی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے رکوع کب ہوگا، بس یہ ہوتا ہے جذبہ۔ سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد پوچھتے ہیں کتنی ہو گئی، 4 ہو گئی 6 ہو گئی، میرا تو خیال ہے 8 ہو گئی، کہتے نہیں ابھی 6 ہوئی، چلو صبر کرتے ہیں بھائی۔ عرب کو چونکہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نا، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن میں حکم آ رہا ہے نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھو، ہر جگہ یہ حکم آ رہا ہے قرآن میں۔ تو پھر ان میں تھوڑا نماز کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، نماز نہیں قضا کرتے، اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ عربی کے بارے میں کہہ رہے میں نے ایک بوڑھے عربی کو دیکھا کہ جس کا میں ملازم تھا، تو اس بوڑھے وہ عربی اپنی فیکٹری سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک غریب آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تمہارے والدین کی مغفرت کرے، میں محتاج ہوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا دیکھو اس نے میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اسے کچھ پیسے نکال کے دے دیے اس بھکاری کو۔ بھکاری نے خوش ہو کے مزید دعا دے دی کہ اللہ تمہارے والدین کی مغفرت کرے۔ جب دوبارہ دعا دی تو اس نے مزید کچھ پیسے دے دیے اس کو، بھئی تو نے میرے ماں باپ کو دعا دی ہے، میں اور پیسے دوں گا تجھے۔ اب وہ کوئی ہوگا پاکستان سے گیا ہوا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اگر سخاوت ہے تو ہمارے ہاں بھکاری پن بہت ہے، ان کو اگر دینا آتا ہے تو ہمارے مانگنے میں ماسٹر ہے۔ پھر تو اس نے پھر دعا دے دی، اور تگڑی دعا، اللہ کرے مغفرت تیرے باپ کی بھی، تیرے دادا کی بھی، تیرے نانا کی بھی، تیرے چاچا کی بھی۔ اب وہ بوڑھے نے مزید ریال نکال کے دے دی۔ اب یہ بندہ جو مجھے واقعہ سنا رہا ہے کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دعائیں دیتا جا رہا ہے اور یہ پیسے دیتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بھیک مانگنے والا تھک گیا، ٹھیک ٹھاک نوٹ جمع ہو گئے، چلا گیا۔ کہہ رہے میں نے سیٹھ صاحب سے کہا، اپنے وہ جو عربی بوڑھا تھا، میں نے کہا آپ تو سارے پیسے
اسی کو دیتے چلے جا رہے. اس نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ دعائیں دیتا رہتا میں پورا بریف کیس خالی کر دیتا, اس کو دے دیتا. اس نے میرے باپ اور میرے ماں کے لیے دعا کی ہے. لیکن آپ لوگ ایسا نہ کریں, یہاں کے جو بھکاری ہیں نا یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, اکثر یہ بھکاریوں کو نہ دیا کریں, یہ فراڈی ہوتے ہیں. میں صرف سخاوت کی مثال دے رہا ہوں. سنتے ہیں نا قرآن میں بار بار, مسجد نبی میں افطاری پر عالم دیکھیں لوگوں کا, گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہوتے ہیں اپنے دسترخوان پہ. ہمارے ہاں کنجوسی ہے کیونکہ ہم لوگ ڈائریکٹ قرآن سمجھتے نہیں ہیں, ہم لوگ ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت لگے ہوئے ہیں. ہمارا قرآن سے رشتہ کیا ہے؟ قرآن خوانی کروانا, مردے کے لیے قرآن خوانی کروانا, اور برکت کے لیے, یہ بھی چلو غنیمت ہے, برکت کے لیے قرآن پڑھ لیتے, کچھ اور نہیں پڑھتے, برکت کے لیے قرآن خوانی کروانا, جن چڑیل بھگانے کے لیے. آج کل ایک رقیہ کی سی ڈی آئی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیتیں اتنی دیر تک سنو گے تو جادو ختم ہو جائے گا. وہ اسی پہ لوگ لگے ہوئے پاگل ہو رہے ہیں سن سن کے. وہ حقیقت بتا رہا ہوں, وہ جادو ہو رہا ہے ان کے اوپر, ختم نہیں ہو رہا. وہ سیڑھیاں آئی ہوئی ہیں کہ یہ 1 گھنٹے تک سنو گے تو جتنے جادو ٹونے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے. اب 1 گھنٹے تک بیٹھ بیٹھ کے سنتے ہیں تو لوگوں کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, الٹیاں آنا شروع ہوتی ہیں. جب الٹی آئے گی تو طبیعت خود بخود فریش ہوتی ہے انسان. جب الٹی آ کے طبیعت فریش ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو میرا اندر کا جادو کیا ہو گیا, ختم. اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ روحانی علاج والے اور یہ بڑے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. ان میں چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, یہ فراڈی پہلے ہوتے ہیں, باقی چیزیں بعد میں ہوتے ہیں. اور بعض ان میں فراڈی نہیں ہوتے لیکن وہ عملیات کر کر کے ان کا اپنا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے. انہوں نے اتنے چلے ولے کاٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ایک پر جن چڑیل نظر آ رہا ہوتا ہے. ہوتے نیک ہیں وہ, لیکن دماغ خراب ہو گیا ان کا. اب آپ ٹھیک ٹھاک آدمی ہو, آپ جاؤ گے اس کو آپ پر بھی نظر آئے گا. تو میں کہتا ہوں یہ تو پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. یہ پاگل ہو گیا چلے کاٹ کاٹ کے, آپ تو عقل مند ہو, آپ کیوں ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو؟ تو چھوڑ دو. یہ میں بتا رہا ہوں جو عاملوں کے پاس جائے گا, جو ان تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائے گا, اس کو ذلت اور خواری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو ان لوگوں کے پاس, اپنے مسائل اللہ سے دعا مانگ کے حل کرایا کرو. تو آخری بات بس کہ بھائی دوسرا ہم نے جذبہ کیا پیدا کرنا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی. ایک نماز پابندی سے, دوسرا ہم کنجوسی سے توبہ کرنی ہے. سمجھ رہے ہو, کنجوسی. لیکن اتنی سخاوت نہیں کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں, اس سے بھی قرآن نے منع کی. اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دیکھ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, مساجد پہ خرچ کرنا ہے. مسجد میں امام بیچارہ چندے مانگ مانگ کے آدھا ہو جاتا ہے, پھر جا کے ایک آدھ پنکھا جا کے لگتا ہے کہیں سے. چندے مانگ مانگ کے نا, پھر لوگ کہتے ہیں مولوی ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو خود اپنی ذمہ داری, بھائی مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے, ہر آدمی بڑھ چڑھ کے کوشش کرے. تو صدقہ جاری ہے, اللہ کا گھر ہے. تو سخاوت کرنی ہے اپنے رشتہ داروں پہ, اپنے بھائی بہنوں پہ, اپنے چچا ماموں خالہ پہ. صحابہ بہت سخاوت کیا کرتے تھے. آخری بات, قرآن مجید نے ایک تیسرا حکم بھی دیا ہے جس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. وہ کیا ہے کہ ہمارے نیک بندے جو دین پر عمل کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, اور کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہے بے حیائی اور فحاشی. آج ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ پر وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, بیہودہ تصویریں دیکھ رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے. اس سے اس کے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تبلیغ میں چلے بھی لگ رہے ہیں, سہروزے بھی لگ رہے ہیں, داڑیاں بھی آ گئیں, مگر موبائل پہ فحاشی اپنی جگہ. پھر بھی نیک کا نیک ہی ہے. یہ نیک ایسے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو تھا. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بی بی تمیزہ تھی, ایک گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی. اسے مولوی صاحب نے کہا تو نماز پڑھا کر. اس نے کہا مجھے وضو کرنا نہیں آتا تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو مولوی صاحب نے کہا چل میں تجھے وضو کا طریقہ سکھا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے سکھائیں. تو مولوی صاحب نے بی بی تمیزہ کو پورا وضو کرایا کہ بھئی ایسے پورا وضو کر. اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی وضو ہو گیا؟ ہاں ہو گیا وضو. اچھا بھئی اب نماز پڑھوں گی. نماز بھی پڑھ لی. مولوی صاحب کہیں سفر پہ چلے گئے 10-12 سال کے لیے. 10-12 سال کے بعد جب گاؤں واپس آئے تو بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ نماز پڑھ رہی ہے پابندی سے؟ اس نے کہا الحمدللہ اس وقت سے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. کہا وضو بھی کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ وہ تو آپ کرا کے چلے نہیں گئے تھے. وضو تو آپ کرا کے چلے نہیں گئے. اب اس کے بعد بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی ہو گئی, لیکن یہ ایسا وضو ہے کہ 12 سال میں نہ قضائے حاجت سے ٹوٹا
ہے بھائی، 100 ہزاروں دفعہ قضاء حاجت کی، اس سے بھی نہیں ٹوٹا، بچے بھی ہو گئے، اس سے بھی نہیں ٹوٹا. تو بعض لوگوں کا تقویٰ ٹوٹتا ہی نہیں ہے کچھ بھی کر لیں. تو ان کے بارے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کا تقویٰ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے، ایک دفعہ ہو گیا تو اب ٹوٹے گئی. تو اللہ کے بندو، یہ بےہودگی، یہ بے حیائی، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھنا، لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا اور لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، یہ قرآن میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا الا علی ازواجہم کہ مسلمان مرد اپنی خواہش صرف اپنی بیوی کے ذریعے پوری کر سکتا ہے، بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. نکاح کرو نکاح، شادی کرو شادی، اس کے علاوہ اللہ نے تمام راستوں کو حرام قرار دے دیا. نکاح نہیں کرتا. نکاح کی بات کرے گا تو ابا بھی گھر سے نکال دے گا اس کو، محلے والے بھی تانے دینا شروع کر دیں گے اور لوگ بھی پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے اور بے حیائی کے تمام راستوں پر اللہ نے، بولو بھائی، پابندی لگائی. تو یہ تاخرات ہے. اگر کسی سے ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، بد نظری کا ہو گیا، خدا نخواستہ زنا کا ہو گیا، زنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چند لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں. ننگے مرد اور چیخ رہے ہیں آگ میں. جب آگ کے شعلے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر کو چلے جاتے. بالکل ننگے مرد اور ننگی عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید یہ کافر لوگ ہیں. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو زنا کرتے تھے. تو زنا کرنے والے مرد کو بھی اللہ نے ننگا کیا، برہنہ کیا، اور زنا کرنے والی عورت کو بھی اللہ نے برہنہ کیا، اور ان دونوں مرد اور عورت کو اکٹھا کر کے اللہ نے آگ میں ڈالا ہے، اکٹھا کر کے کہ چکھو اس آگ کا عذاب. نکاح کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، زنا کے لیے پیدا نہیں کیا. آج نوجوانوں کی اتنی دوستیاں اور فخر سے بتاتے گناہ کر کے. اگر زنا ہلکا جرم ہوتا تو اللہ نے 100 کوڑے اس کی سزا نہ رکھی ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ اگر کنوارے آدمی سے زنا ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، فرمایا زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ، چوک پہ کھڑا کر کے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کا یہ انجام دیکھے، ان کو ذلیل کر دو لوگوں کے سامنے، چوک، اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے اتنی بڑا. اور اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان کی گردن اڑا دو، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کنپٹی میں بندوق رکھ کے مار دو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت، کیا گڑھا کھودو، عورت ہے تو گڑھا کھود کے اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، مرد ہے تو چاروں طرف سے گھیر کے اسے پتھروں سے مار کے کتنی اذیت سے مرتا ہے. پاگل کتے کو لوگ پتھروں سے مار کے ہلاک کرتے ہیں، ڈنڈوں سے اور پتھروں سے. تو آج بہت آسان ہو گیا زنا کرنا، بہت آسان ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا بھی حرام اور زنا کے قریب جانا بھی حرام. یعنی وہ کام جس سے زنا کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب آپ بےہودہ فلمیں دیکھو گے، موبائل پہ لڑکیوں کی تصویریں رکھو گے تو آپ میں شہوت کے جذبات بھڑکیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں زنا کی طرف جاؤں. تو زنا سے انسان ناپاک پلید ہو جاتا ہے اور نکاح سے انسان عفیف اور پاک دامن بن جاتا ہے. زنا شیطان کا راستہ ہے اور نکاح اور شادی پیغمبروں کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرائی ہیں، 10 سال. ان کو کہا تھا لڑکی کے والد نے کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کروں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً قبول کیا اس پیشکش کو. 10 سال بکریاں چرا کے اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو قبول ہے. آج کم تھوڑوں پر آپ کو بیوی کی نعمت مل رہی ہوتی ہے اور آپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور موسیٰ کلیم اللہ 10 سال بکریاں چرانے کے لیے تیار. آج کسی نوجوان سے بولو کہ 10 سال بکریاں چلا تو تیری شادی کر دیں گے، بولے گا چھوڑو کون کرتا ہے شادی، ایسے ہی ٹھیک ہے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ چھوڑو یار ایسی تھی. لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ان کو پتا تھا نکاح کی اہمیت کا. اس لیے بھائی نکاح کی طرف آؤ اور زنا سے دور بھاگو گی. کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا. تو آج تاخرات ہے
اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں. اگر کسی سے خدا نخواستہ ماضی میں کوئی زنا ہو گیا ہے, کوئی بےہودہ کام ہو گیا ہے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا من یعمل سوءا, جو بھی گناہ کرے گا, او یظلم نفسہ, اور کسی طرح سے اپنا نقصان کر بیٹھا, ثم یستغفر اللہ, کیسے پیارے الفاظ ہیں, پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرے گا. کیا مطلب؟ اے اللہ جو ہو چکا معاف کر دے, معاہدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. یہ پائے گا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا, یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ, یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو توبہ کرے گا گناہ سے معافی مانگے گا معاف کر دوں گا. نہ فرمایا یجد اللہ, وہ محسوس کرے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ میں نے تیرا یہ جرم معاف کر کے تجھے اپنا بنا لیا ہے, اپنا بندہ بنا لیا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی علامت ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے واقعی میرے گناہ کو معاف کر دیا. تو بھائی کرتے ہیں توبہ کہ نہیں کرتے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سے کوئی غلطی ہوئی آپ بھی توبہ کریں. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو تراویح کا مقصد حاصل ہو گیا. اور جن لوگوں نے تراویح پابندی سے پڑھی ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو, اور جنہوں نے 10 پڑھ کے 10 میں غائب ہو جاتے تھے ان کو آدھی مبارک, اور جو 8 والے ہیں ان کو اور تھوڑی سی کم, 4 والوں کو اور تھوڑی سی کم. کچھ تراویح میں ہمیشہ سے ایسے بھی لوگ ہیں جو امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں جیسی رکوع میں جائے گا, ان کو بھی آدھی مبارک. تو جو جتنا تھا کوشش کرے اگلے سال اس میں تھوڑی سی ترقی کر لے. کیا خیال ہے؟ جس نے 8 پڑھی ہے وہ 10 پہ آ جائے, 12 پہ آ جائے. تو ہمت کر کے, کیونکہ یہ عبادت صرف رمضان میں ہوتی ہے. رمضان کا عید کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے, اگر امام 2 رکعتیں ہیں نا تو سلام پھیر کے حکم ہے کہ اگلی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا, وہ بدعت ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. آپ نماز پڑھ رہے تھے, چاند کا اعلان نہیں ہوا, آپ نے تراویح شروع کر دی, ابھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں, یا بلکہ 18 پڑھ لی 2 رہ گئی, اور ادھر اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے, تو آپ کو اگلی 2 کمپلیٹ کرنے کی اجازت, بولو بھائی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام صاحب سے, امام صاحب 18 ہو گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی ہے, کہتے ہیں نا لوگ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی, اب اس کو بھی نکال دو. نہ 18 پڑھ لی 2 رہ گئی, اب آپ امام سے نہیں کہہ سکتے 2 بھی مکمل کرا دو. نہ اگر 2 مکمل کرائی اس نے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا بدعت کا. بھائی اللہ نے جب چاند کا اعلان کروا دیا تو بس اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ رمضان کی خاصیت تھی, یہ بہاریں اب رمضان میں ہی آئیں گی, رمضان کے علاوہ حاصل بھی کرنا چاہو گے. تمتع من شمین عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. شاعر نے کہا کہ اگر یہ عرار کی خوشبو سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے تو رات کے وقت میں اٹھا سکتے ہو. رات کی رانی صرف رات کو خوشبو دے گی, صبح کا سورج طلوع ہوگا تو تمہیں اس میں خوشبو کے علاوہ سب کچھ ملے گا. تو یہ تراویح کی بہاریں, قرآن سننے کی بہاریں, یہ صرف رمضان کے ساتھ ہیں. چاند کا اعلان ہو گیا اب نہیں ہوتی تراویح پورے سال. تو بھائی اس لیے ہمت کیا کرو, جن لوگوں نے پڑھ لی اللہ ان کی قبول کرے, نہیں پڑھی تو اگلے سال کے لیے. اور ابھی بھی تھوڑی سی علم ترا والی تو ہے نا, وہ تو بہت شارٹ کٹ ہوتی ہے, تو وہ والی تو ہے نا ابھی. تو ہمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن نے قرآن پڑھایا ہے نا ان سے دعا کروائیں, ان کی دعا میں زیادہ برکت ہوگی, کیونکہ انہوں نے اتنا پڑھا بھی ہے, بار بار دہرایا بھی ہے. جب ایک حافظ قاری جو ہے نا قرآن کی سناتا ہے تو پہلے 10-15 دفعہ تو اس کو دہراتا ہے وہ. تو اتنا ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو دہرایا بھی اور اس کو پڑھا بھی. ان کی دعا میں انشاءاللہ قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ تو اتنی تقریر میں کس کے لیے کر رہا ہوں, اتنی زیادہ اس لیے تو کر رہا ہوں کہ آپ دعا کریں ماشاءاللہ. چلیں بھائی یہ نہیں مان رہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, جن لوگوں نے سنا, جن قاری صاحب نے پڑھا, اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی رمضان, ہم میں سے جنہوں نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور
تسبیحات اور تلاوت کی توفیق ملی. اے اللہ تو ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے فضل سے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اور اللہ جن لوگوں سے رمضان کے روزے رکھنے میں غفلت ہوئی, نماز پڑھنے میں غفلت ہوئی, اللہ تو اپنے فضل سے ان کے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ کے لیے ان کو آئندہ اس جرم سے توبہ کی, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو قرضے کی تنگی کا شکار ہیں اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی جس گناہ کا مرتکب ہے اللہ ہم میں سے اگر کوئی زنا کرنے والا ہے اللہ تو اپنے فضل سے اس کے اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس مجمع میں اللہ تو اپنے فضل سے اس کے اس جرم کو معاف فرما دے. اور اے اللہ آئندہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے اگر کسی نے سود کھایا ہے اللہ تو اپنے فضل سے اس کے اس جرم کو معاف فرما دے. آئندہ اس کو سود سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں اگر کسی نے چوری کی ہے, چوری کا جرم کیا ہے اللہ تو اس کے اس جرم کو معاف فرما دے. آئندہ اسے چوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما. اے اللہ بد نظری کی لعنت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. اے اللہ تو ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف ہمارے قدم نہ جائیں. اے اللہ حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے کفایت عطا فرما. اے اللہ حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ حلال کی محبت عطا فرما اور حرام سے نفرت عطا فرما. اے اللہ ہمیں آنکھوں میں حیا عطا فرما. اے اللہ ہماری شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ فرما, بد نظری سے محفوظ فرما, حرام دوستیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اے اللہ عورت کے فتنے نے, عورت کی بے پردگی نے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اے اللہ تیری عبادت سے, تلاوت سے دور کر دیا. اے اللہ عورت کے اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو حجاب کی توفیق عطا فرما, پردے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرم اور حیا کی توفیق عطا فرما, غیرت اور عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کو پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما, حیا والی زندگی عطا فرما, صحابیات والا تقوی عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں, غریب ہیں, آمدن کی کمی کا شکار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے اس تاخرات کی برکت سے اور اس ختم قرآن کی برکت سے اللہ ان کی بے روزگاری کو دور فرما. اے اللہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جو روٹیوں کھانے کو ترستے ہیں, بیماریوں کے لیے ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی غربت کو دور فرما, کشادہ رزق حلال عطا فرما, مالدار مسلمان کو ان پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کی بے روزگاری کو بے روزگاری کو دور فرما. اے اللہ ہم نے ہر شخص کو کشادہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہم نے آج تک تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی, تیرے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. اے اللہ تو ہمارے اس جذبے کی لاج رکھ کر اے اللہ تو ہمیں مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے اللہ مخلوق کا محتاج ہونے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تو اتنا عطا فرما کہ ہمیں کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے اللہ کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے اللہ صرف اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ صرف اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بوڑھوں کے احترام کی توفیق عطا فرما, بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرما, سفید ریش کے احترام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کمزوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں بار بار رمضان کی بہاریں لا. اے اللہ ہمیں بار بار رمضان کی بہاروں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی, ہم میں سے جس نے بھی تیرے گھر کی ابھی تک زیارت نہیں کی, حج یا عمرہ نہیں کیا, اللہ تو اپنے فضل سے اس کو اپنے گھر کی اے اللہ اسے اپنے فضل سے اس کو موت سے پہلے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ موت سے پہلے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مالداروں کو بھی حج کی توفیق عطا فرما اور ہمارے غریبوں کے لیے بھی حج کی نعمت کو آسان فرما. اے اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ حرمین کی تراویح نصیب فرما, مسجد نبوی کی تراویح نصیب فرما. اے اللہ وہاں کا اعتکاف نصیب فرما. اے اللہ یہاں مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں
اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اس عبادت کو مقبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو آسن طریقے سے وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ وقت کی بربادی اور اعزاز سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں جو فرقواریت کی لعنت اور قتل و غارت کی لعنت پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو ایسی قیادت نصیب فرما جو تیرے دین کو یہاں نافذ کرے، تیرے بندوں کی خیر خواہ ہو، اے اللہ جو ظالم حکمران ہیں ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ صرف انہی حکمرانوں کو اے اللہ تو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے ساتھ خیر خواہ ہوں، تیرے دین اور مذہب کے ساتھ خیر خواہ ہوں، اے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تو اس علاقے پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ اس علاقے سے بیماریوں کو ختم فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، اور اے اللہ جو بھی مشکلات ہیں اللہ تو اپنے فضل سے اس ختم قرآن کی برکت سے اس علاقے سے ان تمام پریشانی اور مشکلات کو دور فرما، اے اللہ اس مسجد میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا رمضان میں یا غیر رمضان میں، اے اللہ ان کے اس تعاون کو تو اپنے دربار میں قبول فرما اور اس تعاون کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچا، اے اللہ موت کے فتنوں سے بھی بچا، اے اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرما، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے والا بنا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ جس طرح ہم آج یہاں پر جمع ہیں خاص اپنے فضل سے ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا، اے اللہ میدان حشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں انہیں داڑھی کٹانے کے جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنے چہرے کو سنت سے منور کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، اے اللہ ہم میں بہت لوگ ہیں جو اپنے خونی رشتوں سے تعلق ختم کر کے بیٹھے ہیں، اور اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قطات، خونی رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اے اللہ موت سے پہلے رشتوں کو جوڑنے والا بنا، رشتوں کے توڑنے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری اس تراویح کو قبول فرما، اور تو نے اس پر جو قرآن سننے اور پڑھنے پر جو وعدے کیے ہیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور رمضان میں اس اور بھی زیادہ نیکیاں، اللہ تو وہ ساری نیکیاں ہمیں عطا فرما، قرآن سے محبت پیدا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم